ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. محترم حاضرین جمعہ، انسان بڑا ہی ہوشیار ہوتا ہے. انسان اس کا دماغ ہمیشہ فائدے کی طرف جاتا ہے. وہ یہ سوچتا ہے کہ بھئی کہاں میرا فائدہ ہوگا، کہاں میرا نقصان ہوگا. جہاں اس کا نقصان ہوتا ہے وہاں نہیں جاتا، جہاں اس کو فائدہ ملتا ہے فوراً وہاں چلے جاتا ہے. اس معاملے کے اندر انسان بڑا ہی ہوشیار ہوتا ہے، بڑا ہی چالاک ہوتا ہے. اگر اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی اس چیز کے اندر میرا نقصان زیادہ ہو رہا ہے، فائدہ کم ہو رہا ہے، تو انسان اس چیز کا کبھی ارادہ بھی نہیں کرتا ہے کہ میں اس کو کروں. تو اس طرح دنیا کے معاملے میں انسان بڑا ہی ہوشیار ہوتا ہے. انسان آفر کی تلاش میں رہتا ہے کہ بھئی اچھے آفر آ جائے، کم دینا پڑے اور زیادہ مجھے مل جائے. یہ انسان کی سوچ بن چکی ہے آج. اب دیکھتے ہوں گے کہ انسان کو اگر کوئی سامان خریدنا ہوتا ہے تو تہوار کی راہ دیکھتا ہے. مثال کے طور پر کہ ابھی جیسے دیوالی گزری، اور دیوالی گزرتی ہے تو ہم سب جانتے ہیں کہ بھئی آفر آتے. مثال کے طور پر کسی کو کوئی موبائل خریدنا رہتا ہے تو راہ دیکھ کر کے بیٹھے رہتا ہے کہ بھئی جب دیوالی آئے گی تو جو موبائل 15,000 کا ملے گا وہ اس ٹائم 10,000 کا مل جائے گا. تو انتظار کرتا ہے، راہ دیکھتا ہے جہاں اس کو کم دینا پڑے اور فائدہ زیادہ حاصل ہو اس انسان کا. تو یہ انسان کی ذہنیت ہے، انسان کی آج سوچ ہے. سوچ غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہونی چاہیے، لیکن یہ انسان اس کی سوچ یہ دنیاوی معاملے کے اندر رہتی ہے. اب آپ کو میں بتا دوں کہ جو دنیا کے آفر رہتے ہیں نا، دنیا کے آفر وہ ایک محدود وقت کے لیے ہوتے ہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا. جو موبائل آپ کو 15,000 کا ہے وہ 10 دنوں تک ہی 10 کے اندر ملے گا، بعد میں اس کا ریٹ وہی ہو جاتا ہے. اب انسان جو سامان لیتا، فائدہ اٹھاتا ہے آفر کا، تو اچھا انسان بھی ہو، سمجھدار انسان بھی وہی ہوتا ہے جو اس آفر کا صحیح سے استعمال کرے. اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم دنیا کے آفر کے اندر بڑے ہوشیاری سے اور چالاکی سے کام لیتے ہیں، اللہ رب العالمین نے بھی جنت میں جانے کے لیے بہت سارے آفر ہم کو دیے. آخرت کو کامیاب کرنے کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے بہت سارے آفر دیے. اور اللہ سے بڑا کوئی آفر دینے والا بھی نہیں ہے میرے بھائی. آپ دنیا کے آفر اگر دیکھو گے تو 10 دنوں کے لیے، 15 دنوں کے لیے ہوں گے، لیکن اللہ رب العالمین کا آفر کچھ عبادتیں ہیں جیسے رمضان ہوئی، حج ہوئی اور دیگر 2-4 عبادتیں ایسی ہیں جو اسی وقت پر کرنا ہے. لیکن اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے جو اکثر آفر انسان کو دیے ہیں زندگی کی آخری سانس تک دیے کہ جب تک تمہاری موت نہیں آتی اس آفر کا تم فائدہ حاصل کر سکتے. انہی آفروں میں سے ایک آفر لیکن انسان دیکھیے جہاں آفر لینا ہے وہاں نہیں لیتا، اور جہاں نہیں لینا وہاں کا آفر استعمال کرتا. مثال کے طور پر
اللہ رب العالمین کا ذکر، یہ بھی سمجھ لیجئے کہ آخرت کی کامیابی کا بہت بڑا آفر ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو، تم مجھے یاد کرو، میں تم کو یاد کروں گا۔ ہم اللہ کو یاد کریں، اور اتنا ہی نہیں کہ اللہ ہم کو یاد کرے گا، بلکہ اللہ رب العالمین فرشتوں میں ہمارا ذکر کرے گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے ہم کو آفر دیا ہے۔ آپ دنیا کی حد تک نا کہ 3 دن کے لیے، 4 دن کے لیے 24/7 جب بھی آپ چاہو اس سے مانگ سکتے۔ تو میں آج کے خطبے میں کچھ اذکار آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ہم سے زیادہ محنت نہیں ہو پاتی کہ بھائی دن بھر عبادت ہی کرتے رہیں یا پھر ریاضت کرتے رہے، تلاوت کرتے رہے۔ ٹھیک ہے، فرائض کی حد تک ہم کرتے، لیکن بہت اللہ رب العالمین نے بہت سارے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے ذکر ہم کو سکھائے ہیں کہ کم وقت کے اندر، اذکار بہت چھوٹے ہیں، کم وقت میں آپ بہت بڑا منافع حاصل کر سکتے ہو، بہت بڑا اجر و ثواب پا سکتے ہو۔ تو ایسے ہی چند ذکر میں آج کے خطبے میں آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلا ذکر جو ہے بہت چھوٹا، ہم سب کو یاد رہنے والا ذکر، اور بہت سارے لوگوں کو یاد بھی ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ وہ ذکر ہے جو اللہ کی توحید پر مشتمل ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے اس کے اندر، شرک سے بیزارگی کا اعلان ہے اس ذکر کے اندر۔ اس کی فضیلت کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں صبح 100 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ اس کو پڑھتے تھے، اور شام کو مغرب سے پہلے اس کو 100 مرتبہ پڑھتے تھے۔ فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان 100 مرتبہ اس ذکر کو پڑھ لے گا، اولاد اسماعیل میں سے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر ثواب پائے گا۔ اولاد اسماعیل ایک نبی کا خاندان ہے بھائی، اسماعیل علیہ السلام کا خاندان اتنا معزز خاندان، اتنا حسب و نسب رکھنے والا اعلیٰ خاندان ہے، کوئی معمولی خاندان نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات کیا ہے کہ ہمارے نبی جو آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں سے، ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے۔ کیسے؟ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ اب انہی 12 بیٹوں سے 12 قبیلے بن چکے بنی اسرائیل کے۔ یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے، انہی 12 بیٹوں سے 12 قبیلے بنی اسرائیل کے، اور ان کے بعد جتنے بھی انبیاء بنی اسرائیل کے سارے انبیاء انہی نسل سے آئے، اسحاق علیہ السلام کی نسل سے۔ اور اس سلسلے کی سب سے آخری کڑی جا کر کے ختم ہوتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے سب سے آخری نبی ہے۔ اور جو دوسرے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی نسل سے تو کوئی نبی نہیں آیا، لیکن جو ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ انہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آئے تھے۔ تو اتنا عزیز خاندان، اتنا معزز خاندان ہے۔ اگر فرض کر لو کہ اس خاندان کے 10 لوگوں کو، 10 افراد کو زبردستی قید کر لیا جائے، اب اگر کوئی انسان اس خاندان کی تعظیم کرتے ہوئے، اس کی عزت کرتے ہوئے کوئی ان 10 افراد کو قید سے آزادی دلا دیتا ہے، تو قید سے آزادی کرانے والا انسان جتنا اجر و ثواب پائے گا، 100 مرتبہ اس ذکر کو پڑھنے والا بھی اتنا ہی ثواب پائے گا۔ کون سا ذکر؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ بہت مختصر۔ اور دوسرا فائدہ کیا ہے؟ کتبت لہ 100 حسنہ، 100 نیکیاں اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھ دی جائے گی۔ وَمُحِيَّتْ عَنْهُ 100 سیئہ، 100 گناہ مٹا دیے جائیں گے، 100 درجات بلند کر دیے جائیں گے۔ اور 5واں فائدہ کانت لہ حرزا من الشیطان، وہ سارا دن شیطان کے مکر و فریب سے، شیطان کی چالوں سے اور شیطان کے شر سے سارا دن محفوظ ہو جائے گا۔ آج انسان کو جنات کے شر لائق ہوتے ہیں، جادو ٹونے کا اثر لائق ہوتا ہے۔ انسان یہ نہیں دیکھتا ہے، وہ جاؤ آپ ٹھیک ہے علاج کرانے والے کے پاس جاتے ہو، راقی کے پاس جاتے ہو، ٹھیک ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہ جو 100 مرتبہ اس ذکر کو پڑھ لے، وہ انشاءاللہ اپنا علاج خود کرے گا، اس کو کسی راقی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی علاج کرانے والے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ بھائی اللہ کے نبی کی حدیث ہے، ہمارا ایمان ہے اس پر۔ تو 100 مرتبہ اس کو شام کو پڑھنا ہے اور 100 مرتبہ صبح میں پڑھنا ہے، تو یہ سارا فائدہ۔ دوسرا ذکر جو ہے بہت چھوٹا سا لیکن فائدہ بڑا عظیم ہے، وہ ذکر کیا ہے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بس چھوٹا سا ذکر ہے، کوئی بہت بڑا ذکر نہیں. فائدہ کیا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الکلام الی اللہ تعالی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہ اللہ رب العالمین کو اذکار میں سے، دعاؤں میں سے سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ کلام اگر کوئی ہے تو وہ یہی ذکر ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو اس ذکر کی یہ پہلی فضیلت ہوئی. اسی ذکر کی دوسری فضیلت مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اصطفى من الکلام اربع، کہ اللہ رب العالمین نے اذکار میں سے، دعاؤں میں سے 4 کلمات کو منتخب کر کے، ان کو سلیکٹ کر کے بڑا ہی فضیلت والا بنا دیا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہ 4 کلمات کیا ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 4 کلمات یہی ذکر ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ ذکر بھی اللہ کو بہت پسند ہے اور یہ ذکر کرنے والا بندہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے. بہت بڑی بات ہے کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے چنندہ ذکر ہے، اللہ نے اس کو چن لیا، اللہ نے اس کو سلیکٹ کر لیا. ذکر تو بہت سارے لیکن یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے منتخب ایک ذکر ہے. اسی ذکر کی تیسری فضیلت صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لأن اقول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس. کہا کہ اگر میں 1 مرتبہ اگر یہ پڑھتا ہوں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اگر میں یہ 1 مرتبہ پڑھتا ہوں احب الی مما طلعت علیہ الشمس، تو یہ 1 مرتبہ پڑھنا میرے نزدیک ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جن چیزوں پر کہ سورج طلوع ہوتا ہے. سورج کی روشنی جہاں جہاں پڑتی ہے، مطلب کہنے کا مطلب یہ کہ ایک طرف دنیا ہو، دنیا کے خزانے ہو، دنیا وما فیہا کے جو بھی ہو، دنیا وما فیہا سے بہتر یہ 1 مرتبہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اب آپ دیکھیے کہ سورج کی روشنی کہاں کہاں نہیں پڑتی. سورج آسمان کو بھی روشن کرتا ہے، سورج زمین کو بھی روشن کرتا ہے، سورج پہاڑوں کو بھی روشن کرتا ہے، سورج ستاروں کو بھی روشن کرتا ہے، سورج سیاروں کو بھی روشن کرتا ہے، سورج سمندر کو بھی روشن کرتا ہے، سورج سمندر کے اندر پائی جانے والی اشیاء کو بھی روشن کرتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں 1 مرتبہ پڑھ لوں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس، جن چیزوں پر سورج کی روشنی پڑتی ہے میرے نزدیک ان تمام چیزوں سے بہتر ہے کہ میں 1 مرتبہ یہ پڑھوں. بہت بڑی بات ہے میرے بھائی، بہت بڑی بات ہے. اسی ذکر کی چوتھی فضیلت معراج کا واقعہ ہوا، ہم سب جانتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو سیر کرائی آسمان کی، جنت دکھائی، جہنم دکھائی، انبیاء سے ملاقات ہوئی آسمانوں میں. جب وہاں پر ملاقات ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابراہیم علیہ السلام سے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے نبی سے کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میرا سلام کہنا. یہ بات کہی تھی. کیا کہا تھا حضرت ابراہیم نے؟ کہنا اپنی امت سے ان الجنت قیعان، کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے. کیا کہا تھا؟ جنت ایک چٹیل میدان ہے. اور جانتے ہو کہ یہ جنت کا یہ چٹیل میدان ایک مومن کے حق میں درختوں سے، پودوں سے، باغیچوں سے کیسے آباد ہوگا جانتے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے اسی ذکر کی تلقین کی تھی کہ جو جنت کا چٹیل میدان ہے وَأَنَّ غِرَاسَهَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، کہ جنت کا ایک چٹیل میدان ایک مومن کے حق میں درختوں سے، پودوں سے، باغیچوں سے آباد ہوگا اسی ذکر کے ذریعے کہ جو بندہ جو بندہ یہ پڑھے گا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جو جس قدر پڑھے گا جنت کا یہ چٹیل میدان اس کے حق میں درختوں سے، پودوں سے اور باغیچوں سے اسی قدر آباد ہوتا جائے گا. بہت بڑی فضیلت. اسی ذکر کی 5ویں فضیلت کس کی؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. آپ ہر جمعہ سورہ کہف پڑھتے ہوں گے، بہت اچھی باتیں لکھی ہوئی ہے، پڑھا کیجئے جو لوگ نہیں پڑھتے اس کو.
سورہ کہف کے اندر آپ کے سامنے ایک آیت گزرے گی، یا نہیں پڑھا تو اب غور کرنا، سورۃ الکہف کی آیت نمبر 46 نمبر کی آیت۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ الباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ کہا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ یہ مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اولاد کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، زینت الحیات الدنیا، یہ تو بس دنیا کی رونق ہے، دنیا کی چمک ہے، انسان بس ان کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، دنیا کی زیب و زینت ہے یہ مال اور اولاد۔ اصل سرمایہ، اصل باقی رہنے والی نیکیاں، الباقیات الصالحات کا اہتمام کرو زندگی کے اندر۔ باقیات الصالحات کا مراد باقی رہنے والی نیکیاں۔ یہ ہے کیا باقی رہنے والی نیکیاں؟ یعنی کہ آخرت کے اجر و ثواب کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اولاد کو چھوڑو، مال کو چھوڑو، باقیات الصالحات کا اہتمام کرو زندگی کے اندر۔ اب یہ جو باقیات الصالحات ہے، آپ تفسیر کی اگر اکثر کتابیں دیکھو گے، جیسے تفسیر ابن کثیر ہوئی، تفسیر قرطبی ہوئی، تفسیر تبری ہوئی، تفسیر بیضہ ہوئی، مفسرین کا ایک بڑا طبقہ الباقیات الصالحات کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ الباقیات الصالحات سے مراد یہی ذکر ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسی ذکر کی چھٹی فضیلت، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، مستدرک حاکم کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے صحابہ خذوا جنتکم، اپنی ڈھال کو لے لو، اپنی ڈھال کو لے لو، اپنی ڈھال کو اپنا لو۔ ڈھال کسے کہتے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ وہ میدان جنگ کے اندر دشمن سے بچنے کے لیے ایک انسان اپنے ہاتھ میں تلوار رکھتا ہے اور دوسرے ہاتھ میں جو لوہے کا بنا ہوا رہتا ہے گول، جس کو ڈھال کہتے ہیں، کہ ایک انسان دشمن کو مارتا ہے اور دوسرے ہاتھ سے اپنا ڈیفینس کرتا ہے، اپنے آپ کو بچا، جس کو ڈھال کہتے ہیں نا۔ تو اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ سے کہا تھا کہ خذوا جنتکم، اے میرے صحابہ اپنی ڈھال کو لے لو، اپنی ڈھال کو اپنا لو۔ اب صحابہ نے جو ڈھال کا جو ظاہری معنی تھا اس معنی کو سمجھ کر فرمایا کہ اللہ کے نبی ہم کون سی ڈھال کو لے لیں، جو ہم کو میدان جنگ میں دشمن سے بچا دیا، اس ڈھال کو ہم لے لیں کیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خود جنگ میں دشمن سے بچانے کی ڈھال کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تم کو نار جہنم سے بچانے والی ڈھال کی بات کر رہا ہوں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی نار جہنم سے بچانے والی